لما والفل ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے، ہم نے الاؤ کیا ہے. بسم اللہ. میم ہو رہی ہے میم. ہاں اوکے جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آپ پر مصائب آ رہے ہیں، جو بھی آپ کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، تو وہ بے شک کیا ہوں گی، وہ آسان ہو جائیں گی. صحابہ اکرام کو بھی کچھ مشکلات جھیلنی پڑی تھی ساتھ میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے، آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. دیکھیں ایک نہیں دو مرتبہ ایک ہی بات کو دہرایا گیا ہے، اور جب بھی کوئی بات تکرار کے ساتھ آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب اس چیز پر ایمفسائز کر رہے ہیں، تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ برحق ہے اور بے شک یہی ہونے والا ہے. اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تو تکرار ہے نا، 2 مرتبہ ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انا 2 مرتبہ لگا ہوا ہے، انا یعنی بے شک. اور پھر کہنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دیکھیں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جس کے اوپر مشکلات گزر رہی ہیں، تکلیفیں گزر رہی ہیں، تو وہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آسانیاں بھی آنے والی ہیں. ٹھیک ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فاذا فرغت فانصب، اب جب آپ فارغ ہو جائیں تب آپ کیا کیجئے گا، ہم سے لو لگائیے گا، ہمارے لیے کھڑے ہو جائیے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ یعنی جو فراغت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، ایک تو وہ فراغت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کیا کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے نا، قیام کیا کرتے تھے، اللہ سے لو لگایا کرتے تھے. دوسرا یہ فراغت کے ابھی جو تو آپ کے اوپر سال گزر رہے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، لوگوں کی طرف رجوع کرنا ہے. ابھی ہم سے لو جب لگائیے گا جب آپ فارغ ہو جائیں، جب یہ دین کا کام مکمل ہو جائے. تو یہ کب ہوا؟ جب فتح مکہ کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتح مکہ کے بعد، جب وہ سورہ کون سی، فتح مکہ کے بعد کون سی سورہ نازل ہوئی ہے، جو لاسٹ سورہ ہے، کون سی سورہ ہے؟ سورہ النصر. النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے نا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بربي فسبح بربي اعوذ باللہ من الرجیم. بحمد ربک. ہاں فاستغفر بحمد ربك ہاں واستغفر. بحمد ربک فاستغفر بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. واستغفروا انہ کان توابا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب فتح ہو چکی، اب جوک در جوک، فوج در فوج کیا ہو رہے ہیں، لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی یہاں پر ہمارا دین مکمل ہو گیا، آپ کا کام مکمل ہو گیا. اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو وہی جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا نا، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا پسند کروں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق جو زارو قطار رو پڑے کہ کیا ہو گیا، لوگوں نے پوچھا، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جانے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی کہ اب کیا ہو گیا، رجوع اللہ، کہ اب ہمیشہ کے لیے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراغت مل گئی کہ وہ اپنے رب سے کیا کر لیں، رجوع. فن سب کھڑے ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں، اور کیا کر لیں، محنت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف کیا ہو جائیں،
متوجہ ہو جائیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام سے اپنی تمام ذمہ داریوں کو مکمل کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس رجوع کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وقت مہلت دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے کو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو پسند کیا. تو دیکھیں جب یہ جو ہوتی ہے نا، جب انسان اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے نا، تو پھر اس کو یہ تمام چیزیں نا بہت محبوب ہوتی ہیں. اس کو دنیا کیا ہوتی ہے؟ دنیا اس کے اوپر شاخ گزرتی ہے اور اللہ کا قرب اس کو بہت پسند آتا ہے. اسی لیے لوگ رات رات کو جاگ کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر پاتے ہیں، جو لوگ کر پاتے ہیں، وہ کس وجہ سے کر پاتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ان کو لذت آتی ہے. دیکھیں اب جیسے دنیاوی جو کھیل تماشے ہوتے ہیں، کسی اب جیسے ابھی بچوں کو کیسے پی یو بی جی کا جو لگ گیا تھا، مطلب ایک طریقے سے وہ لت لگ گئی تھی نا. اب جس طرح سے بین ہو گیا، الحمدللہ وہ بین ہو گیا انڈیا میں، تو لیکن کیا ہو گیا تھا نا، جس بچے کو دیکھو آپ اس کا یہی، اور ایک لت اور ایک سرور اور مزہ نہیں کیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دنیا کی رنگینی ہوتی ہے، وہ اس کو پھر اچھی نہیں لگتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس اسی چیز کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ وہ جو سورۃ الضحیٰ میں بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہوتا تھا کہ میں کیا کر لوں، ایک طریقے سے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا لوں، اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بسط کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب آپ کے دل کو کشادہ کر دیا گیا، جب آپ کے دل کو کھول دیا گیا، تو آپ کے اوپر سے یہ سارے بوجھ کیا ہو گئے؟ اتر گئے، جو آپ کو بوجھ لگ رہے تھے، ہے نا، جو آپ کے اوپر گرا گزر رہے تھے، جس کے اوپر مطلب آپ کو عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. تو ہر دوحہ کے بعد کیا ہے؟ ہر لیل کے بعد دوحہ ہے، اور ہر جب قبض کی کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد بست کی کیفیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو رات اور Yes. دن انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے زندگی میں رات آ گئی ہے تو دن نہیں آئے گا. واختلاف اللیل والنہاری، اور اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے رات اور دن کا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ رات ٹھہر گئی ہے یا دن ٹھہر گیا ہے. دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اب باری باری آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہی انسان کے زندگی کے کیفیات ہوتی ہیں، وہی معاملات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ اسے کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں تاریکیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں. ان مع العسری یسرا. ٹھیک ہے، تو مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے. اب کسی نے کچھ کہنا ہے اس میں؟ اب دیکھیں ہم تھوڑے سے اس کا جسٹ بتا دیتے ہیں کیا کیا اس سورہ میں بتایا گیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم ترین احسانات یہاں پر جو بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمر توڑ بوجھ کو اتار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا. دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ مشکلات اور مصائب سے نہ گھبرائیں، ان قریب آسانیاں آنے والی ہیں اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے والی ہے. تو فتح مکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی فتح نازل مطلب عطا فرمائی کہ لوگ کیسے فوج کے فوج ایمان لے کر آ رہے تھے نا، اسلام قبول کر رہے تھے. پھر جب بھی سختی میں شدت آ جائے تو یہ کشادگی اور فراخی کی علامت ہوتی ہے. پھر چوتھی بات، مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ فارغ اور فضول نہیں ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اللہ کی رفاقت کو پسند کرتا ہوں، ہے نا. مومن کو تبلیغ، دعوت اور جہاد و قتال میں مصروف رہنا چاہیے. فارغ وقت عبادت الہی اور اللہ کے ذکر میں صرف کرنا چاہیے. بے فکری اور عیش و عشرت کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں اور اللہ کی نافرمان ان پر غالب آ چکے ہیں. یعنی ہماری کمیوں کی وجہ سے لوگ ہم پر غالب آ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ مومن کا کوئی بندہ مومن کا کوئی لمحہ بھی فراغت والا نہیں ہے. دیکھیں ذاکر کبھی غافل نہیں ہوتا.
اور غافل کبھی ذاکر نہیں ہوتا. اب ذکر جو ہوتا ہے، ذکر کس طریقے کا ہوتا ہے کہ ہر وقت زبان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ میں لگا جائے. نہیں، ذکر نہیں قلبی میم، بھی ذکر ہمارے ہوتا ہر ہے کام میں اور ذکر ہونا چاہیے. خفی بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، خفی بھی ہوتا ہے، کام بھی ہے. نماز اور جو چلتے پھرتے استغفار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، دیٹ اور از ذکر. دھیان وہ سے بھی رہتا ہے ذکر ہے. اس میں اور میم ہمارا ہر کام ذکر ہے میم، ہم ہمارا ہر ایک کام ذکر ہے. دیکھیں مومن بندے کا ہر کام ہر عمل ذکر ہوتا ہے اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، ہر کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت بنا دیا ایمان والے کے. یہاں تک کہ اگر ہمیں کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں، ہے نا. تو اجر کن چیزوں پر عطا ہوتا ہے؟ جب بندہ عبادت کرے گا تبھی تو اجر ملے گا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانٹے لگنے پر بھی کیا کیا ہے، اگر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، کسی قسم کی آزمائش آتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے احکامات نازل کیے ہیں اسے اسی طرح ٹیکل کیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا بنا دیا، ذکر بنا دیا. یہاں تک کہ جب ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، اگر ہم وضو کر ہیں اور جو بھی رات کے سار وغیرہ جو ہیں اللہ سے کے مطابق سوتے ہیں تو وہ سو کیا بن عبادت بن رہے ہوتے ہیں نا. بھی وہ کیا تو مومن بندے کا کوئی لمحہ فراغت کا نہیں. اور اگر بے شمار احسانات کیے ہیں بندوں کو اس کے شکر کے طور پر اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہیے، ہے نا. اور جی میں ایک بات بولنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آج کل لوگ اپنے جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں تو اس سے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے لوگ کہ کیا ہوگا. لوگ تو اتنی سازشیں کر رہے ہیں، اتنی پلاننگ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. تو اس میں جو ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اس سے ہم کو تسلی بھی ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پر ہم کو بالکل جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، ہے نا. تو اللہ بالکل تعالیٰ آسانی فراہم کریں گے اور مشکلیں جو نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ سب ختم ہو جائیں گی. بے شک. مکر ہوا ہاں مکر ایک قسم اللہ کی واللہ خیر تسلی بھی دی الماکرین. گئی ہے اس میں. بالکل تسلی بھی دی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی بھی عطا دی ہے یہاں پر. اور ایک میسج بھی دیکھیں، اس میں کتنے سارے میسیجز ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے کتنی ساری نصیحتیں ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. مسئلہ سارا یہاں پر ہو جاتا ہے نا. تو وہی نا رومی نے کیا کہا تھا، مولانا رومی کیا کہتے ہیں، when I was clever I wanted to change the world. Today I am wise, I am changing myself. ٹھیک ہے، جب میں عقل مند تھا، جب میں بہت زیادہ عقل رکھتا تھا تو میں پوری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا. اب میں کیا ہو گیا ہوں، مجھے حکمت آ گئی، اب میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ، اللہ کے احکامات کے مطابق، ہے نا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ. میم جی یہ جو جی رفیلا کہیں اس میں ہم نے آپ نے بتایا تھا لام اور لما جو ہیں یہ ماضی میں مانا کرتے ہیں، تو جب ان وال فلی بھی جب لگے گا تو یہ بھی ان کا بھی مانا ماضی میں ہوگا ہاں، پھر؟ نہیں ان کا نہیں، صرف لم اور لما کا بتایا تھا نا ہم نے. لم اچھا اور لما کا ہی معنی ماضی میں ہوگا. اوکے، باقی تو سب میم کا جی نہیں، باقی سب ان کا معنی وال اور صرف فلا ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. ان کے ساتھ ان کا مانا پھر کس اس کا کے معنی ساتھ ہوگا، کس معنی میں؟ چاہیے کہ اچھا چاہیے یعنی چاہیے وہ کہ یہ کام یہ کریں، شوڈ بھی ہے نا. آئے گا نا. فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا دیکھیں وہاں پر آتا ہے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَع پھر چاہیے کہ فل والفلی فل پھر چاہیے کہ کیا کرے، وہ عبادت کرے اپنے رب کی، ہے نا. تو فل اور ول اور لی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ، مطلب وہاں پر ایکسپیکٹیشن ہے کہ دے شوڈ ڈو دس، ہے نا، وہ کام کرنا چاہیے. تو ہم جلدی سے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیا نہیں ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، اگر کوئی ورڈ نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھ لیجیے گا. کیا نہیں ہم نے کھول دیا، کشادہ کر دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ، اور ہم بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر. وہ سوری اور بلند سوری آئی ایم سو سوری، اعوذ باللہ من آپ سے الشیطان آپ کے الرجیم، بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نہیں ہم نے کھول دیا، کشادہ کر دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ، اور اتار دیا ہم نے ہٹا دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ،
وہ بوجھ جس نے mistake ہے. توڑ دی تھی آپ کی کمر، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. ورفعنا لک ذکر، اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر. پھر بے شک مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پھر جب آپ فارغ ہوں، فراغت ہو، فنسب پھر محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، متوجہ ہو جائیے. ٹھیک ہے. استاذہ جی جہاں میرا کوشچن ہے ایک چھوٹا سا، جی جی فائزہ فراغتا، جو فائزہ فراغتا جو ہے یہ فیوچر کا ترجمہ دے رہے ہیں نا. پھر جب آپ فارغ ہو جائیں، جی کہاں ہے، ویئر از دیٹ؟ فائزہ فراغتا لاسٹ میں. 7th ہے میم. ہاں ہاں یہ والا نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اِذَا آ گیا نا یہاں پر، اِذَا. ہاں پھر تو جب یہ آپ فیوچر میں فارغ ہو ترجمہ جائیں دے گے رہا تو ہے نا. آپ نے کیا، ہاں بالکل ہاں بالکل، جی، یہ فیوچر میں لن ترجمہ اور دے. ایزن جو ہیں یہ فَإِذَا، دونوں فیوچر کا ترجمہ دیتے ہیں، لم اور لما پاسٹ میں کر دیتے ہیں، ہاں ایسے ہی دونوں ہے نا. پاس کا ترجمہ دیتے ہیں، بالکل جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں، پھر محنت کریں، مشقت کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو دیکھیں یہاں پر یہ لم کی وجہ سے نشرہ پاس میں ہو گیا ہے. لا حرف جر ہے، کا یہاں پر جری حالت میں ہے لا کی وجہ سے. پھر صدرک، یہ یہاں پر کیا بن رہا ہے، اضافہ بن رہا ہے، کیونکہ صدر جو ہے اسم ہے اور کا جو ہے یہاں پر اس کا مضاف الیہ بنا ہے، مضاف الیہ ضمیر متصل، تو دونوں مل کے اضافہ بنا رہے ہیں. یہاں پر کاف جو ہے جری حالت میں ہے. پھر ودعنا، حرف عطف ہے یعنی کنیکٹنگ ورڈ ہے، تو اس میں یہاں پر وا کا ترجمہ اور میں آئے گا. پھر ودعنا فعلنا پیٹرن پر ہے، پاسٹ ہے، فعل ہے. ان کا، ان یہاں پر حرف جر ہے، کا ہے، کا یہاں پر حرف جر کی وجہ سے جری حالت میں ہے، جو ضمیر ہے یہاں پر اٹیچ پروناؤن حالت جر میں ہو گیا. وزرک، وزرک یہاں پر وزرا بوجھ کو کہا ہے، بوجھ یہاں پر یہ اسم ہے اور کا جو ہے ضمیر اٹیچ ہوئی ہے، تو یہ بھی اضافہ بن رہا ہے. پھر الذی اس میں موصول ہے، یہ صرف کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور کوئی چینجز نہیں کرتا. انقضا یہ پاسٹ ٹینس ہے. انزلا، انذرا، افعلا پیٹرن پر یہ انقضا ہے. پھر زہرک، زہرک یہ بھی اضافہ بنا رہا ہے. زہرا پیٹ کو کہتے ہیں نا اس میں، اور کا اس میں ضمیر اٹیچ ہوا، تو یہاں پر کیا ہو گیا، پروناؤن اور ضمیر جب ناؤن اور پروناؤن دونوں مل جاتے ہیں تو یہاں پر اضافہ بن جاتا ہے. یہاں پر کا جری حالت میں، تو یہاں پر تینوں جگہ پر اسم سے اٹیچ ہے اور تینوں جگہ پر یہ اضافہ بنا رہے ہیں، اور کا جو ہے یہاں پر حالت جر میں ہے. ورفعنا، رفعنا بھی فعلنا پیٹرن پر ہے، پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے. متکلم کا پلورل کا صیغہ یعنی فرسٹ پرسن پلورل. لکا، لا لیے حرف جر ہے، کا حرف جر کی وجہ سے کاف جو ہے یہ جری حالت میں ہو گیا. ذکرک، ذکرہ یہ بھی ذکر جو ورڈ ہے یہ بھی اسم ہے، اور یہ کاف جو ہے اس کا اسم جو ہے اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہو رہا ہے، تو یہ بھی اضافہ بنا رہا ہے. تو یہ صدرک، وزرک، ظہرک، ذکرک چاروں اضافہ بنا رہے. اب فَإِنَّا، پھر بے شک، انا جو ہے ہمارا حرف نصب ہے، لیکن حرف نصب کے آگے ہم اس کا وکٹم ڈھونڈنے لگے ہیں، تو ما جو ہے، ما آپ کا اسپیشل مضاف ہے، اسپیشل مضاف ہونے کی وجہ سے اسری کے نیچے زیر آ گیا، تو یہ اسپیشل اضافہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اضافہ بن گیا. دوسرا یسرن، یسرن جو ہے یہ انا کا وکٹم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیم آیت ہے، یہاں پر پوری ریپیٹ ہوئی ہے. فَإِذَا، پھر اذا جب، یہ حرف ہے آپ کا، فا بھی حرف ہے. فرقتا یہ فعلتا پیٹرن پر ہے، پاسٹ ٹینس ہے. فانصب، فا جو ہے حرف ہے، اور ان سب یہ حکم ہے، یہ امر ہے. دیکھیں ان سب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لائٹ کیا ہم نے اور نوصبا کے آگے الف کا ایڈیشن کیا، کیونکہ یہ کیا تھا، یہ تنصب تھا ایکچولی میں، تنصب، تنصبا، تنصبات، تنصبو، تنصبت، تنصبتا، تنصبنا، تو تنصب تھا یہ. تنصب کو جب ہم نے لائٹ کیا تو یہ تنصب ہوا. پھر اس کا تا ہٹایا تو ہم پڑھ نہیں سکتے تھے تو الف لگا دیا، اور صاد کے اوپر کیونکہ فتحہ ہے اسی لیے الف کے نیچے کسرہ لگا دیا، تو وہ انصب بن گیا. لیکن وہ انصب یہاں پر دکھائی اس لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ الف فا سے اٹیچ
ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فا سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے ہم ڈائریکٹلی اس کو ملا کر فنصب پڑھ رہے ہیں. تو یہ حکم امر ہے, کمانڈ ہے. پھر وہ الا جو ہے آپ کا حرف جر ہے, واو آپ کا حرف عطف ہے, اسی لیے یہاں پر اور کا ترجمہ دے گا, قسم کا ترجمہ نہیں دے گا. الا جو ہے حرف جر ہے, اس کی وجہ سے رب بھی ہے, رب کے نیچے زیر آ گیا ہے, اور کاف جو ہے یہاں پر رب کے ساتھ مل کے اضافہ بنا رہا ہے, کیونکہ رب جو ہے اسم ہے اور کا جو ہے ضمیر ہے, دونوں مل کے اضافہ بنا رہے ہیں, تو کا کی یہاں پر جو سٹیٹس ہے وہ جر ہے. فرغب یہ یہاں پر بھی فا جو ہے حرف جر حرف ہے, فا حرف ہے, اور ارغب یہ حکم ہے, حکم امر ہے. ترغب تھا, یہ ترغب کو ہم نے تا کو پہلے ترغبا تھا ایکچولی میں, ترغبا رغیبا یرغبو سے ہم نے بنایا ترغبو, ترغبو سے بن گیا ترغب, اس کو لائٹ کیا, ترغب کا تا ہٹایا تو ہم پڑھ نہیں سکتے تھے, تو اسی لیے الف لگایا اور اس کے نیچے زیر آ گئی, کیونکہ غین کے اوپر فتحہ ہے. تو ارغب راغب ہو جاؤ, اور یہ سنگولر کے دونوں سیگے ہیں, انصب اور ارغب, تو دونوں مطلب سنگولر کے میل کے سیگے. ارغب ارغبا الف لگا دیں گے تو دو کے لیے ہو جائے گا, ارغبو پلورل کے لیے ہو جائے گا, ارغبی پلورل سنگولر فیمیل کے لیے ہو جائے گا, ارغبا ڈوئل فیمیل کے لیے, ارغبنا پلورل فیمیل کے لیے. تو آپ اس کے 6 سیگے بنا سکتے ہیں, انصب, انصبا, انصبو, انصبی, انصبا, انصبنا. اسی طرح ارغب, ارغبا, ارغبو, ارغبی, ارغبا, ارغبنا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے 6 سیگے اس کے بنانے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا گرامر بھی مکمل ہو گیا, اور یہ سورہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. الحمد